آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ملک میں HMP وائرس کیسز میں اضافہ، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا آغاز۔ سنبل مسجد تنازع پر ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ڈسٹرکٹ کورٹ کی سماعت پر لگائی روک۔ حیدرآباد میں بچوں کی دیکھ بھال والے اداروں میں رہنے والے بچوں کو تلنگانہ کے وزیر نے کیے سرٹیفکیٹس تقسیم۔ فارمولا ای ریس معاملہ، KTR کو پوچھ تاچھ میں وکیل ساتھ رکھنے ہائی کورٹ کی اجازت۔ بار اینڈ ریسٹورنٹ میں قابل اعتراض رقص، حیدرآباد میں پب پر پولیس کا دھاوا۔ کریم نگر ضلع میں لاری درخت سے ٹکرا گئی، کلینرز ہلاک، کیبن میں پھنسا ڈرائیور۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے مضافاتی علاقے میں موجود جنگلات میں لگنے والی آگ تیز ہواؤں کے باعث 3000 ایکڑ تک پھیل گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں مضافاتی علاقے پیسیفک پلیزٹس میں لگنے والی آگ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ 10 ایکڑ پر لگنے والی آگ تیز ہواؤں کے باعث اب 3000 ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تیزی سے آگ پھیلنے کے بعد لاس اینجلس شہر میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ 30,000 افراد کو گھروں کو چھوڑ دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ فائر حکام کا کہنا ہے کہ متعدد گھر اب تک آگ کی زد میں آ چکے ہیں، جس کے بعد خطرے کی زد میں آنے والے 10,000 گھروں کو خالی کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ Nothing left. You can hear the waves actually. It's remarkable. You can hear the fire burning the wood. You can hear the waves this time. And you can sense the wind. Now I'm going to go up to another area here. Another home. Another beachfront home. Homes and just the chimney left. الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش کے سنبل مسجد تنازع کی سماعت پر عرضی پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے نچلی عدالت میں جاری سماعت پر بھی روک لگا دی اور اب اس کیس کی اگلی سماعت 25 فروری کو الہ آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ یہ فیصلہ شاہی جامع مسجد سنبل کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے دائر کی گئی عرضی پر سنایا گیا۔ چہارشنبے کے روز اس کیس کی سماعت جسٹس روہت رنجن اگروال کی سنگل بینچ نے کی۔ سنبل کی جامع مسجد کے حوالے سے انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس میں نچلی عدالت میں ہونے والی سماعت پر فوری روک لگانے کی اپیل کی گئی تھی۔ 19 نومبر کو سنبل کی ضلعی عدالت میں ہری شنکر جین اور دیگر کی جانب سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس میں شاہی مسجد کی زمین کو ماضی میں مندر قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ضلعی عدالت نے اس تنازع کی تحقیقات کے لیے سروے کا حکم دیا تھا اور اس کی رپورٹ نچلی عدالت میں پیش کی گئی تھی۔ ملک میں HMP وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک اس وائرس کے 7 کیسز مثبت آئے ہیں۔ کیسز کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے الرٹ جاری کیا اور ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹس پر مسافروں کی نگرانی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ہریانہ کے وزیر صحت RT سنگھ راؤ نے بتایا کہ HMPV انفیکشن کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر تمام سول سرجنز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ہریانہ میں اب تک ایک بھی HMPV کیس درج نہیں ہوا، لیکن حکومت نے صحت کے محکمے کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ HMPV کے خطرے کے پیش نظر حکومتوں نے نگرانی میں اضافہ کر دیا۔
ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹس اور دیگر بھیڑ بھاڑ والے مقامات پر مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ کھانسی اور زکام کے مریضوں کے لیے خاص ہدایات دی گئی ہیں، جن کے تحت ان مریضوں کی اسکریننگ کے ساتھ ساتھ کئی ریاستوں میں آئسولیشن وارڈز بھی تیار کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وشاکھاپٹنم میں 2 لاکھ کروڑ روپے سے زائد کے کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم خصوصی پرواز سے ANI ڈیگا پہنچے۔ چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو اور ڈپٹی چیف منسٹر پون کلیان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ بعد ازاں وہ سری پورم چوراہے پر پہنچے اور وہاں سے تینوں نے AU انجینئرنگ کالج گراؤنڈ تک روڈ شو میں حصہ لیا۔ نریندر مودی نے ورچوئل طریقے سے مختلف کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم نے انکاپلی ضلع میں قائم کیے جانے والے گرین ہائیڈروجن ہب کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے کئی سڑکوں اور ریلوے کے کاموں اور 10 سے زائد دیگر پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نئی تعمیر شدہ اور توسیع شدہ سڑکوں اور ریلوے لائنز کو قوم کے لیے وقف کیا۔ ریاست میں مخلوط حکومت کے قیام کے بعد یہ ان کا ریاست کا پہلا دورہ ہے۔ Thank you very much. May I now request our Honorable Prime Minister to press the button and unveil the plug to mark the laying of foundation stone of various projects and dedication to the nation. గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారిచే 2 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవం మరియు జాతికి అంకితం. ప్రధాని గారి చేతుల మీద ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ عوامی حکومت نے سولار پاور پلانٹ کے قیام کے لیے پالیسی فیصلہ لیا ہے، کیونکہ حکومت کا مقصد ریاست میں خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ حکومت کے فیصلے کے مطابق خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ کے ذریعے 1000 میگا واٹ کے سولار پاور پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے آج وزیر سیتکا اور کنڈا سوریکھا کے ساتھ ضلع وار سولار پلانٹ کے انتظامات کی پیش رفت پر ویڈیو کانفرنس کی۔ اس موقع پر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنایا جائے گا تو ہی ان کی ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے، اور حکومت نے 5 سالوں میں 1 کروڑ خواتین کو کروڑ پتی بنانے کا عزم کیا ہے۔ اس سلسلے میں خواتین کو بڑے پیمانے پر بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے حیدرآباد کلیکٹریٹ میں منعقدہ ایک پروگرام میں حیدرآباد شہر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں میں رہنے والے بچوں کو سرٹیفکیٹس پیش کیے۔
हुक्काम ने इस मौके पर बताया कि 50 से ज़ायद बच्चों की देखभाल के मराकज़ में 2300 से ज़ायद बच्चे हैं। आज 1330 अफराद को मुख्तलिफ़ किस्म के शिनाख्ती दस्तावेज़ात जारी किए गए हैं। इस प्रोग्राम में ज़िले कलेक्टर अनुदीप, GHMC कॉरपोरेटर विजय रेड्डी, यूनिसेफ के नुमाइंदों और दीगर सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बच्चों की देखभाल करने वाले इदारों में रहने वाले बच्चों को मुनासिब पहचान देने के लिए इक़दामात कर रही है। इन्होंने कहा कि इन्हें ज़ात, रिहायशी और आधार सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के नेतृत्व में 50 स्कूल यहाँ सरकार की तरफ और प्राइवेट में चल रहा है जो आरफान के लिए। मैं हैदराबाद के शहर लोगों से यही विज्ञापना करता हूँ, अगर आपके नज़र में कोई आरफान आए तो लेके आके इसमें ज्वाइन करो, सरकार उसकी देखभाल करने के लिए तैयार है। और जो अभी 2300 अभी मौजूदा है उसमें 1300 लोगों को आज सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या कैश्ड हो, सब जो भी सर्टिफिकेट की जरूरत है कल आने वाला दिन में सोसाइटी में खुद का खुद जी सके, किसी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर सके, ऐसा उनका एक आइडेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा सब लोग इंक्वायरी करने के बाद जिसका जरूरत है उसका मदद लेके आज सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आने वाला दिन में उन लोग वो उसका पाँव के ऊपर कट के सर्टिफिकेट का कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हम सरकार की तरफ से कर रहे हैं। इसमें सबका पब्लिक का इंटरवेंशन चाहिए, मदद चाहिए। ऐसे आरफान का देखभाल करने के लिए कोई सरकार अकेला ही न बसते, सब लोग इसमें शामिल हो। हैदराबाद ऐसा सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन स्टेट हेडक्वार्टर में कोई आरफान रोड पे ऐसा खाली ना रहे, उनके लिए देखभाल करने के लिए सरकार तैयार है, जनता की मदद मांगता है इसके अलावा। IAS अहदेदार अरविंद कुमार शहर हैदराबाद में फार्मूला ई रेस मामले में पूछताछ के लिए ACB के सामने हाजिर हुए। वो इस मामले में मुलजिम नंबर 2 हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने हैदराबाद में फार्मूला ई रेस करवाने वाली कंपनी को रकम की मुंतकिली में कलीदी किरदार अदा किया था। बताया जाता है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी के ज़रिए हमडा की SEO फार्मूला ई ऑपरेशन को रकम मुंतकिल की गई है। कबलजी अरविंद कुमार ने हुकूमत से वजाहत की थी कि फ़ंड्स को सिर्फ उस वक्त के वज़ीर KT रामाराव की हिदायत पर ही मुंतकिल किया गया था। ACB हुकाम ने इनका बयान रिकॉर्ड किया। दूसरी तरफ BLN रेड्डी फार्मूला ई रेस केस में ED की पूछताछ में हाजिर हुए। ED 45.71 करोड़ रुपए की गैर मुल्की कंपनी को रकम मुंतकिली के मामले की जांच कर रही है। ACB के केस की बुनियाद पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया और जांच में तेजी पैदा कर दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की लंच मोशन पिटीशन की समाअत की। अदालत ने फार्मूला ई रेस मामले में ACB की पूछताछ के मौके पर के तारक रामाराव को वकील साथ रखने की इजाज़त दी थी। कबलजी वकील को पूछताछ के दौरान साथ रखने की इजाज़त ना दिए जाने पर तारक रामाराव पूछताछ से पहले ही अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हुए चले गए थे। इन्होंने आज इस सिलसिले में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने KT रामाराव के वकील को ACB की जानिब से की जाने वाली पूछताछ में ले जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने KT रामाराव के साथ 3 वकला के नाम पूछे। जज ने कहा कि 3 में से एक को KT रामाराव के साथ जाने की इजाज़त होगी। KT रामाराव की लंच मोशन पिटीशन की समाअत के मौके पर एडवोकेट प्रभाकर राव ने दलील दी कि KTR के साथ वकील की इजाज़त होनी चाहिए। प्रभाकर राव ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में भी वकील की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कॉलेजियम ने मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश की कि जस्टिस आलोक आराधे जो तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनका तबादला बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किया जाए। जस्टिस देविंदर कुमार
اپادھیائے جو اس وقت بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر تبادلہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے ان سفارشات کی منظوری اور تقرری کے احکامات جاری کرنے کے بعد یہ دونوں چیف جسٹسز اپنے نئے عہدوں پر ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ جسٹس آرادھے کو 19 جولائی 2023 کو ریاستی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے 23 جولائی کو اپنے عہدے کا حلف لیا۔ وہ تقریباً 18 ماہ سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میئر گدوال وجے لکشمی نے حیدرآباد کے کوکٹ پلی اور بال نگر ڈویژن کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کاموں میں تاخیر پر عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جلد تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میئر جو بیشتر ڈویژنز کا دورہ کر رہی ہیں، انہوں نے ڈویژنز میں صفائی کے مسائل اور مچھروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بارے میں شہریوں سے شکایات موصول کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ فٹ اوور برج کی تعمیر کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ سائبر آباد اسپیشل آپریشن ٹیم SOT نے شہر حیدرآباد کے صنعت نگر میں ایک پب پر چھاپہ مارا اور منگل کی شب ایک ڈسکو کے بشمول 10 خاتون ڈانسرز کو فحاشی کے الزام میں حراست میں لے لیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ پب انتظامیہ خاتون ڈانسرز کے ذریعے بریانی پھیلانے کا کام کر رہا تھا۔ ان کی فحش حرکت کی حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق پب انتظامیہ غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ ایک اطلاع کے بعد SOT نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر پب پر چھاپہ مارا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ انہیں مزید کارروائی کے لیے صنعت نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پب کے مالک کرشنا راجو کو پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات ہے کہ وہ فرار ہیں۔ ضلع محبوب نگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ محبوب نگر رائے چور قومی شاہراہ کے گوپال پورم گاؤں کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک کار اور ٹپر لاری متصادم ہو گئے۔ اس حادثے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں کی شناخت بسوراج اور مورتی کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کار ڈرائیور نے گوپال پورم کے قریب ایک گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی اور مختلف سمت سے آنے والی ٹپر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی میں پھنس گیا۔ اسے نکال کر قریبی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ علاج کے دوران بسوراج اور مورتی کی موت ہو گئی۔ 4 دیگر اسی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ ملک میں HMP وائرس کیسز میں اضافہ، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا آغاز۔ سنبل مسجد تنازع پر ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ڈسٹرکٹ کورٹ کی سماعت پر لگائی روک۔ حیدرآباد میں بچوں کی دیکھ بھال والے اداروں میں رہنے والے بچوں کو تلنگانہ کے وزیر نے کیے سرٹیفکیٹس تقسیم۔ فارمولا ای ریس معاملہ، KTR کو پوچھ تاچھ میں وکیل ساتھ رکھنے ہائی کورٹ کی اجازت۔ بار اینڈ ریسٹورنٹ میں قابل اعتراض رقص، حیدرآباد میں پب پر پولیس کا دھاوا۔ کریم نگر ضلع میں لاری درخت سے ٹکرا گئی، کلینرز ہلاک، کیبن میں پھنسا ڈرائیور۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔